پوزیشن یہ تھی کہ ڈور آف پیراڈائز واز اوپن فار ہم 24 hours. He was not needy of permission at all. Already granted his entry without any permission. You can go in the paradise and can come out from paradise. جب چاہے جنت میں جائے، جب چاہے جنت سے آئے. جنت کا دروازہ 24 گھنٹہ اس کے لیے کھلا تھا. یہ اندر جاتا تھا، جھولے پر بیٹھتا تھا. فرشتے ڈوری پکڑ کے جھولا جھولاتے تھے. اللہ جانے کیسے بیٹھتا تھا، پیر لٹکا کے بیٹھتا تھا کہ پلٹھی مار کے بیٹھتا تھا. ملتا تو میں پوچھتا کیوں بچوں تو کیسا بیٹھتا تھا کہ جنت تیرے کو سوٹ نہیں کیا. وہ تو ملتا نہیں، جماعت ملتی ہے. وہ شاید مخدوم اشرف سے ڈرتا ہے کہ ادھر آئیں گے تو جلا دیے جائیں گے. حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ رب نے مہلت دی ہے تاکہ بندوں کا امتحان ہو جائے، ادھر آتے ہو کہ ادھر جاتے ہو. کیا بات ہے، کیا بات. میرے بھائیو، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا تھا. ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. بولو یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ نہیں کہ شیطان کو اللہ نے جنت سے ہمیشہ کے لیے اندر سے باہر ہو گیا، اندر سے باہر ہو گیا. اس کی غلطی کیا تھی؟ نبی کی تعظیم سے انکار. What was his blunder? What was his mistake? اس کا پاپ کیا تھا؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ آدم کی تعظیم سے انکار. اور نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت کے اندر بھی ہو، اللہ باہر کر دیتا ہے. اندر ہو، اللہ باہر کر دیتا ہے. ارے تم تو اللہ سے ڈرو، تم تو پہلے ہی سے باہر ہو. تو جس غلطی سے وہ باہر ہوا وہی غلطی تم باہر کرو گے تو اندر جاؤ گے کیسے؟ اب بتاؤ، اگر ہم تم کو ہلاک ہونے سے بچاتے ہیں تو ہم تمہارے ہمدرد ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی کہیں چاہتے ہیں کہ جو غلطی اس سے ہو گئی اسے مت دوہراؤ، کیونکہ وہ یہ کہہ کے آیا کہ میں اکیلے نہیں جاؤں گا، پوری جماعت والا ہوگا. آدم کی اولاد کو پھنساؤں گا. تو بھائی تم مت پھنسو، جو پھنس گئے ہیں پھنسا رہنے دو. تم اپنا پونا دیکھو، وہ اپنا چونا دیکھے. اچھا چھوڑ، ابلیس کی بات بد نصیب تھا. آدم علیہ السلام کو مان لیتا تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا. مگر اللہ کی حکمتیں اللہ جانے، ہم نے تو مان لیا آدم کو خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ. تھوڑا سا ایکیڈمک موڈ بناؤ تو بات کہوں، تھوڑا اسٹینڈرڈ اونچا کرو. یو کنسنٹریٹ یور مائنڈ، وچاروں کو کیندرت کرو، تب تمہارے سمجھ ودیا ساگر کی لہریں بہاؤں. آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ، اور خلیفہ ہے خلق سے. کیا بات ہے. اللہ خلق سے پاک ہے. اللہ کا خلق ہی نہیں ہے، اللہ کا پیچھا ہی نہیں ہے. خلیفہ تو پیچھے ہے. جب اللہ پیچھا ہی نہیں رکھتا اور اللہ کا آگا پیچھا نہیں ہے تو اللہ کا کوئی سلف نہیں، اللہ کا کوئی خلف نہیں، اللہ سے کوئی بیفور نہیں، اللہ کا کوئی آفٹر نہیں، اللہ کا کوئی اپ نہیں، اللہ کا کوئی ڈاؤن نہیں، اللہ کا کوئی رائٹ نہیں، اللہ کا کوئی لیفٹ نہیں. اللہ دہنے سے پاک ہے، بائیں سے پاک ہے، اوپر سے پاک ہے، نیچے سے پاک ہے. اسی لیے اللہ کو اوپر والا نہ کہو. اللہ کو اوپر والا نہ کہو.
آج کل انجانے میں میری یہی خوش فہمی ہے کہ انجانے میں کچھ لوگ کسی سیٹ کے پاس جاتے ہیں، سیٹ جی بٹیا کی شادی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اوپر اللہ نیچے آپ۔ کوئی گیا کسی تعویذ لکھنے والے بابا کے پاس، بابا دیا کرو میرا کوئی نہیں ہے، بس اوپر اللہ ہے نیچے آپ۔ اللہ کو اوپر کر کے بابا کو نیچے کر دیا، بابا خوش ہے نیچے رہنے میں۔ ارے تو اللہ کو اوپر کیسے کر رہا رے؟ اللہ اس زمین پر نہیں ہے، وہ حاضر اور ناظر، وہ ذرہ ذرہ میں جلوہ گر، وہ کون کون میں ودیامان۔ کیسے تو نے اسے اوپر والا کر دیا؟ اچھا اللہ کو اوپر والا کر کے نیچے فری ہو گئے کیا؟ جب جو جاؤ کرو، اللہ سے ڈرتے سے وہ تو اوپر گیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اوپر والا نہ کہو، اوپر والا کہو گے تو اوپر والا ہے لمیٹڈ، اللہ ہے انلمیٹڈ، انلمیٹڈ کانٹ انٹر انٹو لمیٹڈ۔ اوپر ہو نیچے ہو یہ ہے محدود، اور اللہ ہے لامحدود۔ اوپر نیچے ہے سیمت، اللہ ہے اسیمت، اسیمت کا سیمت میں پرویش اسمبھو، لامحدود کا محدود میں داخلہ ناممکن۔ اس لیے اوپر والا مت کہو، کہنے ہے تو جگ والا کہو، کائنات والا کہو، کونین والا کہو، سب والا ہے نا، وہ رب ہے، رب العالمین ہے، وہ رب ہے اور سب کا رب ہے، سب کا۔ اوپر والا تو نیچے والا کون ہے؟ سجدہ کرو نیچے اور رکھو اس کو اوپر، ہے نا غلطی؟ یہ زبان کی غلطی ہے، ڈائلیکٹ کی غلطی ہے، یا بری صحبت کی غلطی ہے۔ اوپر والا نیلی چھتری والا، یہ سب بند کرو، نیلی چھتری والا۔ یہ صحبت کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، سنگت کی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ خلق سے پاک ہے، اللہ خلق سے پاک ہے۔ ارے جب کوئی چیز ہو تو اس کے آگے پیچھے ہو، اللہ چیز نہیں ہے۔ کوئی فکس چیز ہو تو اس فکس کے آگے کچھ ہوگا اور فکس کے پیچھے کچھ ہوگا۔ ارے میرا سینہ جب فکس ہے تب نہ کہو کہ دہینا یہ ہے بایاں یہ ہے، سینہ نہ ہو تو دہینا باماں کہاں سے آئے گا؟ تو جب اللہ فکس ہی نہیں ہے تو اس کا دہینا باماں نہیں ہوگا، اگلا پچھلا نہیں ہوگا، سلف خلف نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کا کوئی سلف نہیں، اللہ کا کوئی خلف نہیں، تو آدم خلیفہ کیسے؟ یہی علمی نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ خلق سے پاک ہے، یہ ہمارا ایمان۔ جملے پر غور کیجئے گا، اللہ خلق سے پاک، یہ ہمارا ایمان۔ آدم ہے خلیفہ، یہ ہے قرآن۔ آدم ہے اللہ کے خلیفہ، یہ ہے قرآن، اور دونوں پر ایمان۔ ہم آدم کو خلیفہ مانیں گے مگر خدا کا خلف نہیں مانیں گے، آدم کو خلیفہ مانیں گے مگر خدا کا خلف نہیں مانیں گے۔ مگر جب آدم کو تم نے خلیفہ مانا تب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ آدم جب تم خلیفہ ہو اور خدا کا کوئی خلف نہیں تو خدا تیرا سلف نہیں، تو اے آدم جب تیرا خلیفہ ہونا طے ہو گیا تو چلیں ہم ڈھونڈیں کہ اے آدم اگر آپ خلف ہیں تو آپ کا سلف کون ہے، اگر آپ بعد میں ہیں تو آپ سے پہلے کون ہے، اگر آپ آفٹر ہیں تو آپ سے بیفور کون ہے، اگر آپ بعد میں ہیں تو آپ سے پہلے کون ہے، اگر آپ خلف ہیں تو آپ کا سلف کون ہے، اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ سے پہلے کون ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ خطیب اعظم، فیضان غوث العظم، تاجدار مدینہ، اول ما خلق اللہ نوری، first of all which was created by Allah Almighty
माई नूर। सर्वप्रथम अल्लाह ने जिस चीज की रचना की है वो मेरा नूर है। सबसे पहले अल्लाह ने जो बनाया है वो मेरा नूर है। अव्वलो सबसे पहले, अव्वल पे गौर करो, सबसे पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले, जरा से पहले, कत्ता कत्ता से पहले, सायदा सायदा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, चमन चमन से पहले, गंगो चमन से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, ईरान से पहले, इराक से पहले, लीबिया से पहले, सीरिया से पहले, अरब से पहले, अजम से पहले, यूरोप से पहले, अमेरिका से पहले, गोरों से पहले, कालों से पहले, एशिया से पहले, अफ्रीका से पहले, सागर से पहले, गागर से पहले, सहराओं से पहले, पर्वतों से पहले, दरियाओं से पहले, गंगा से पहले, जमुना से पहले, नर्मदा से पहले, हिमालय से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, फर्श से पहले, अर्श से पहले, फिरदौस से पहले, बहीज से पहले, सलसबील से पहले, फिरदौस से पहले, जन्नत से पहले, हूर से पहले, दिलवा से पहले, लौह से पहले, कलम से पहले, कुर्सी से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफील से पहले, इसराइल से पहले, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यहया से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, याकूब से पहले, मूसा से पहले, ईसा से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, इसहाक से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। पहले पहले पर एक बात याद आई, पहले पहले पर एक बात याद आई, हमारे यहाँ की चौचा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। आपके पूना का सिस्टम क्या है? हमारे यहाँ की चौचा शरीफ में पोता बाद में होता है, दादा पहले। इधर महाराष्ट्र में क्या चलता है? यही है ना? पूरे भारत में, पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में, पूरे मानव समाज में बेटा बाद में बाप पहले, बेटा बाद में दादा पहले। ऐ दुनिया के इंसानों, अपने अस्तित्व को पहचानो। ऐ दुनिया के इंसानों, अपनी हैसियत को पहचानो। तुम बाद में, तुम्हारा बेटा बाद में बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले, पर पोता बाद में परदादा पहले। एक हम तुम हैं कि बाप दादा के बाद हमारा वजूद है। एक मुस्तफा का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आमा से पहले, अजदाद से पहले। नारे तकबीर, गाज़ी अदिल्ला, खतीब आज़म, खतीब आज़म, शहंशाह खिताबत, इब्ने मुहद्दिस आज़म, फर्जंद गौसुल आज़म, नूर नजर ख्वाजा आज़म। सुभान अल्लाह। और ये नहीं कि मेरा नबी सिर्फ नूर होने में आदम से पहले है, बल्कि नबी होने में भी आदम से पहले। नबी होने में, होने में खुद रसूल पाक फरमाते हैं, कुंत नबियों व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। I was prophet at that moment when Adam was between water and earth. He was not completed by Allah Almighty at that moment. I was prophet. क्या बात है? आदम की संपूर्ण रचना नहीं हुई थी, उससे पूर्व मैं नबी। क्या बात है? आदम से पहले नबी। I was prophet before Adam. आदम से पहले नबी। जामे तिरमिज़ी शरीफ में इख्तिलाफ अल्फाज के साथ बैनल माए वत्तीन के बजाय बैनल रूह वल जसद। नतीजे का कोई फर्क नहीं कि आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। He was not completed by Allah Almighty at that time I was prophet. आदम मुकम्मल बने नहीं रूह और जिस्म के दरमियान, या आप वो गिल के मरहले तय कर रहे थे, उससे पहले मैं नबी। वाह वाह वाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किससे पहले नबी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से पहले, आदम से पहले
ارے اس کو دماغ میں بٹھاؤ. فاؤنڈیشن جتنی مضبوط ہوگی پلر اتنا ہی اچھا اٹھے گا. کیا بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے نبی. پلیز پٹ دس پوائنٹ ان دا سافٹ کارنر آف یور مائنڈ اینڈ لسن می. This is a one hand, or upon one hand, there is our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a prophet before Adam, and look, another side. دنیا میں پہلا آدمی کون ہے؟ Who is first man of the world? آدم علیہ السلام. پہلا انسان آدم علیہ السلام. پہلا بشر آدم علیہ السلام. اسی لیے حضرت آدم کو ابو البشر کہتے ہیں. ابو البشر کیونکہ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں, آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں, آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں. اور رسول فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی. تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے, جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے, جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے, جو آدم سے پہلے وہ منوشیتا سے پہلے, جو آدم سے پہلے وہ ویکتتو سے پہلے, جو آدم سے پہلے وہ پرسنالٹی سے پہلے, جو آدم سے پہلے وہ ہیومینٹی سے پہلے, اور جو آدم سے پہلے ہوگا وہ بشریت سے پہلے ہوگا, اور جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ توجہ چاہوں گا. جو آدمیت سے پہلے ہوگا اس وقت آدمی کیسے ہوگا؟ جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ اسی سے ثابت ہو گیا کہ میرا رسول بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہادیہ ملت, شہنشاہ خطابت. اب وہ علمی نقطہ ذہن میں رکھ لو. اس سے ثابت ہوا, پوری تقریر کو دو جملے میں سبسٹینس آف مائی دس پوائنٹ, conclusion of a whole introduction and description. I am telling you conclusion in 2 sentences only. اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کے لیے, توجہ چاہوں گا, حکم نبوت کے لیے, توجہ چاہوں گا, حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں. حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں. ورنہ آدم سے پہلے نبی ہوئے کیسے؟ بشریت سے پہلے نبی کیسے ہوئے؟ تو حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں, اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. اے رسول جب اعلان کے لیے بھیجا جائے گا تو بشر بنا دیا جائے گا. مکے میں جب اعلان کے لیے بھیجا جائے گا تو بشر بنا دیا جائے گا, کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ, بشر کا پتھ پردرشن کرنا ہے تو بشر کے یونیفارم میں جاؤ, بشر کو خدا تک لے جانا ہے, رہبری کرنا ہے, ہدایت کرنا ہے تو بشر کا تقاضا لے کے جاؤ. اے رسول تم بشر بن کر کے نہ جاؤ گے تو ان انسانوں کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا؟ کھانا پینا کون سکھائے گا؟ اٹھنا بیٹھنا کون سکھائے گا؟ اے رسول تمہیں انسان اسی لیے بنایا ہے کہ جب تم چلو گے تو میرے بندوں کو چلنا آ جائے گا, تم بولو گے میرے بندوں کو بولنا آ جائے گا, میرے بندوں کو جب تم داڑھی رکھو گے میرے بندوں کو داڑھی رکھنا بھی آ جائے گا, اور یہودیوں کی طرح مونچھیں لمبی لمبی نہ کر کے پست کراؤ گے تو مسلمانوں کو اپنی مونچھیں درست کرنا بھی آ جائے گا. جب تم شادی کرو گے میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے گا, جب فاطمہ کی پرورش کرو گے میرے بندوں کو اولاد پالنا آ جائے گا, اور جب کربلا میں کٹا دو گے تو میرے بندوں کو اسلام کے لیے اولاد کٹانا آ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شہزادہ غوث اعظم, شہنشاہ تفہیم, شہنشاہ تفہیم, نعرہ تکبیر. آج مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ عاشقان رسول کا مجمع ہے. جب رسول کی مخالفت کا طوفان ہوتا ہے تب ہم آپ کا ظاہر نہیں آپ کا باطن بچاتے ہیں, اور جب آپ کا باطن بچا ہوا دیکھتے ہیں تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کا ظاہر بھی بچائیں. ہم ہیں ڈاکٹر, ہمارے پاس 2 بیمار آئے اور
کئی بیمار آ گئے، 10 بیمار آئے جن کو نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، اور ایک آیا جس کو کینسر ہے۔ ہم نزلہ زکام کھانسی والے کو چھوڑ کر کینسر کے پیچھے پڑ گئے، پیچھے پڑ کر کے جو ہو سکتا ہے کرو، نہیں تو یہ تو جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیشنٹ میں جب ایمرجنسی کیس آ جاتا ہے تو سارے نارمل بیماروں کو چھوڑ کر ایمرجنسی میں ڈاکٹر بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ کہ یہ جب طوفان بدتمیزی کا آیا تھا نا تو ہمارے علماء ایمرجنسی وارڈ میں تھے، کوئی عقیدہ بچا رہا ہے، کوئی تقویۃ الایمان سے بچا رہا ہے، کوئی تحذیر الناس سے بچا رہا ہے، کوئی براہین قاطعہ سے بچا رہا ہے، علامہ فضل حق پہ قربان ہو رہا ہے، فضل رسول بدایونی پہ قربان ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت تاج الفہول پہ قربان ہو رہا ہے، عبد المقتدر پہ قربان ہو رہا ہے، امام احمد رضا پہ قربان ہو رہا ہے، محدث اعظم ہند پہ قربان ہو رہا ہے، قاسم الاکابر سیدنا مہروی پہ قربان ہو رہا ہے، سلسلے عالیہ قادریہ پہ قربان ہو رہا ہے، سلسلے چشتیہ بہشتیہ پہ قربان ہو رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی قریب نوازی پر معاملہ ایمرجنسی کا تھا، بہت بڑے دلی کے بہت بڑے گھرانے میں گھٹیا لڑکا پیدا ہو گیا تھا، بہت بڑے گھرانے میں تو کبھی کبھی بڑے بڑے گھرانے میں بھی گھٹیا لڑکے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو اپنے گھر کے باہر کسی کو امام ہی نہیں مانتے، اتنے گھٹیا ہو جاتے ہیں۔ ایک ہم کو دیکھو، ہم نے حسین کو بھی امام کہا، حسن کو بھی امام کہا، مگر یہ رسول کے گھر والے کتنے دل والے ہیں کہ امام شافعی کو بھی امام کہا، امام احمد کو بھی امام کہا، امام ابو حنیفہ کو بھی امام کہا۔ یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں جو ایک کو تو امام مانتے ہیں مگر عبد القادر کو امام نہیں مانتے، فضل حق کو امام نہیں مانتے، علی حسین کو امام نہیں مانتے، ارشاد حسین کو امام نہیں مانتے، علامہ فضل حق کو امام نہیں مانتے۔ تو کچھ بڑھیا طبیعت کے ہوتے ہیں، کچھ گھٹیا طبیعت کے ہوتے ہیں۔ تو جب گھٹیا طبیعت کے لوگ آئے تو علماء اہل سنت ایمرجنسی وارڈ میں گئے، تیرا عقیدہ بچانے لگے، تیرا سینہ بچانے لگے، تیرے سینہ میں مدینہ بنانے لگے، تیری محبت بچانے لگے، غوث کا رابطہ بچانے لگے، خواجہ کی محبت بچانے لگے، مخدوم سمنانی کا تعلق بچانے لگے، سرکار نقشبند کا پیار بچانے لگے، سلسلے مجددیہ کا احمد کا وقار بچانے لگے، اولیاء کرام کے فضائل کو بچانے میں لگ گئے۔ مگر الحمدللہ اب حالات نارمل ہیں، اب عقیدے کی ایمرجنسی نہیں ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تم نمازی بن جاؤ، اب ہم چاہتے ہیں کہ تم داڑھی والے بن جاؤ، اب ہم چاہتے ہیں کہ تم سنتوں پہ عمل کرو، اس لیے کہ اب تمہاری جان کا خطرہ نہیں ہے تو اپنے بدن کو بچاؤ، اپنے تن کو بچاؤ، اپنے چہرے کو بچاؤ، اپنے چہرے کو بچاؤ۔ تو ہمارے علماء ایمرجنسی وارڈ میں تھے، ایمان بچانے میں لگے تھے۔ عمل بچانا اتنا ضروری نہیں، ایمان بچانا جتنا ضروری ہے۔ مگر اب تو تم ایمان والے ہو گئے ہو، اب اچھے عمل کی طرف آ جاؤ، اب سنتوں کی طرف آ جاؤ، اب نیک عمل کی طرف آ جاؤ۔ کب تک ایمرجنسی وارڈ میں رہو گے؟ اپنے گھر تو آ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں دعوت اسلامی والوں کو اپنی دعاؤں سے اپنی دعائیں دے رہا ہوں۔ اپنی دعاؤں کا دم نہیں ہے، مگر میرا باپ، اس کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ میں غوث اعظم بھی ہیں، باپ کے باپ کے باپ میں امام حسن بھی ہیں، باپ کے باپ میں مولائے کائنات بھی ہیں، اور ہم سب کے باپوں کے باپ سید مختار بھی ہیں، حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میری نیک تمنائیں ان تمام مبلغین کے ساتھ ہیں جو ایماندار سنیوں کو دیانتدار سنی بنا رہے ہیں، جو اہل سنت وہ جماعت میں اب جماعت بن گئی ہے تو سنت والے بن کے اہل سنت ہو جاؤ، تاکہ در بھی صحیح رہے، پیر کی نظر بھی صحیح رہے، اور اپنی شکل بھی صحیح رہے۔ یہ بات درمیان میں آ گئی۔ عرض یہ کرنا ہے، اے مصطفیٰ تمہیں بشر اس لیے بنایا ہے کہ
کہ تم جب بات کرو گے تو میرے بندوں کو بات کرنا آ جائے گا، تم جب مسکراؤ گے میرے بندوں کو مسکرانا آ جائے گا۔ بچپن میں گھٹنے کے بل چلو تاکہ بچوں کو چلنا آ جائے، تم کیڑے مکوڑوں سے کو بھی راہ دکھا دو تاکہ میرے بندوں کو رستہ دکھانا آ جائے۔ اور یہ جو مسجد ہے، دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں یہ جو کعبہ ہے نا یہ مسجد حرام ہے، یہ مسجد حرام ہے، یہ مسجد حرام میں 360 پتھر ہے نا، اے رسول اسے نکال دو تاکہ میرے بندوں کو مسجد سے بت نکالنا آ جائے، مسجد کو پاک کرنا آ جائے، مسجد پر تصرف کرنا آ جائے، اور ایسا سماج بنا دو کہ ہاتھ سے گئی ہوئی مسجد دوبارہ جیسے رسول اللہ کو مل گئی امت رسول اللہ کو بھی مل گئی۔ ورنہ میں ایک بات سن لو، ایک اور اکیڈمک بات کہوں، موڈ ہے تھوڑا سا، نیند تو نہیں آ رہی ہے، نیند تو نہیں آ رہی ہے، تو پھر جاگو اور باطل سے کہو کہ وہ بھاگے، سنی سے کہو وہ تو جاگے، وہی بھاگے جو اب بھاگے۔ حضرات دھیان سے ایک پوائنٹ سن لو، جس چیز کے چلے جانے سے استعمال سماپت ہو جائے، جیسے یہ ہے، اس میں سے اگر کوئی ایسی چیز چلی جائے کہ اس کا استعمال سماپت ہو جائے تو وہ گئی ہوئی چیز اس کی واستوکتا ہے، اور جانے سے استعمال ختم نہ ہو تو وہ اس کا گن ہے۔ میرے اندر سے جو ایسی چیز چلی جائے کہ میں ختم ہو جاؤں تو وہ میری حقیقت ہے، اور میرے اندر سے کوئی ایسی چیز چلی جائے کہ میں ختم نہ ہوں تو گئی ہوئی چیز میری صفت ہے۔ مثال کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں، میرا دیکھنا بند ہو جائے تو میں ختم نہیں ہوں گا، اندھا ہو جاؤں گا۔ ہندی کی زبان میں لوگ مجھے سور کہیں گے، اور میں بھی گیت گاؤں گا، بھور بھیو گئی جن کے پاچے بل بل موئے بڑھاؤ، چار بار بلسی بڑ بڑھ گئے سانج بڑے گھر آئے، میا لے کل کمریا بہت ناچ نچاؤ، سور داس سب بھی ہنس جسودا لے اور کنٹھ لگاؤ۔ ارے آنکھ جانے سے سور ہو جاؤ گے، لیکن اندھے کا وجود ختم نہیں ہوتا، اندھے کا وجود تو یہ دیکھنا اس اندھے کی حقیقت نہیں ہے، صفت ہے۔ جس کے جانے سے میں ختم نہ ہوں وہ میری صفت ہے، اور جس کے جانے سے میں ختم ہو جاؤں وہ میری حقیقت ہے۔ جیسے میں بشر ہوں، بولو میں بشر ہوں، میرا بشر ہونا ہی ختم ہو جائے تو کرسی پر کیا بچے گا؟ کچھ نہیں۔ تو معلوم ہے بشریت میری حقیقت، مقرر ہونا میری صفت۔ اگر میں گونگا ہو جاؤں تب بھی ہاشمی ہوں، تب بھی اہل رسول ہوں، تب بھی ابن محدث اعظم ہوں، تب بھی موجود ہوں، تو معلوم ہوا میری تقریر میری صفت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لیکن انسان کا حیوان ہونا یا ناطق ہونا ختم ہو جائے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، خاصہ بھی ختم ہو جائے تو وجود ختم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ منطقیوں نے انسان کی ایک تعریف خاصے سے کیا ہے، جنس اور خاصہ ملا کر، اور انسان کو حیوان راحت کہا ہے، کیونکہ کوئی جانور ہنستا نہیں، کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہنسنے کے لیے ہے ہی نہیں، خالی ہم بے وقوفی میں ہنستے ہیں۔ بارات آ رہی تھی، گھوڑی پر دولہا بیٹھا ہوا تھا، منہ پہ رومال رکھ کے دھیرے دھیرے دولہا ہنس رہا تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، جائی جی وہ دیکھیے گھوڑے پر بیٹھ کے ہنس رہا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا آخری بار ہنس رہا ہے۔
ڈیفینیشن ہے حیوان ظاہر، کیونکہ ذہن ہنسنا اس کا خاصہ ہے۔ اب کوئی نہ ہنسا ہے گھرمسہا، ہنسے نہیں تب بھی انسان ہے، تب بھی انسان ہے۔ خاصہ کے ختم ہونے سے وجود ختم نہیں ہوتا، صفت کے ختم ہونے سے وجود ختم نہیں ہوتا، لیکن حقیقت ختم ہو جائے تو وجود ختم ہو جاتا۔ تو ہماری بشریت، ہماری حقیقت چھین لیا جائے تو ہاشمی کے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب سن، تیری بشریت، میری بشریت چھین جائے تو ہمارا تمہارا وجود ختم، اور رسول سے رسول کی بشریت لے لی جائے تو وجود پر اثر نہیں۔ وہ آدم سے پہلے نبی، بشریت سے پہلے نبی، انسانیت سے پہلے نبی، آدمیت سے پہلے نبی، تو پتا چلا کہ رسول کی بشریت رسول کی صفت ہے، ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے۔ حقیقت صفت کی طرح نہیں، صفت حقیقت کی طرح نہیں، نبی ہماری طرح نہیں، ہم نبی کی طرح نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے ایک بات بتاؤ، قادری صاحب آپ جب منظوم نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے، کچھ کسی نے آپ کو نظر پیش کیا تھا، میں نے کنجھی آنکھ سے دیکھا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کہاں رکھا اسے؟ جیب میں رکھا۔ تو چیز ملنا کافی نہیں ہے، جگہ بھی تو چاہیے جہاں رکھا جائے۔ تو ان کے پاس جیب ہے، جیب میں رکھ لیا۔ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، میں کہا کوئی نور دے دیجئے، کوئی نور، میں نے کہا دیتا ہوں۔ کہاں رکھے گا تو؟ کوئی نور ہیرا کہاں رکھے گا؟ بولے ہاتھ میں۔ میں نے کہا ہاتھ نہ ہو تب جیب میں، جیب نہ ہو تب گھر میں رکھیں گے، گھر نہ ہو تب ننیال میں رکھیں گے، ننیال نہ ہو تب گدیال میں رکھیں گے، گدیال نہ ہو تب دھیرے سے بولا سسرال میں رکھیں گے۔ کیا بات ہے، اس لفظ پر بڈھے بھی جوان ہو گئے۔ مسکرانا منع نہیں ہے، مسکراؤ، تھوڑا سا ہنس لو، ریلیکس ہو جاؤ تھوڑا۔ presence of mind is very important for understanding۔ کوئی تو جگہ چاہیے، اب مجھے دینا تو ہے نہیں، کوئی جتنی جگہ بتا رہا میں کہتا نہ ہو تب گھر میں رکھیں گے، گھر نہ ہو تب بکس میں رکھ دیں گے، بکس نہ ہو تب بینک میں رکھ دیں گے، بینک نہ ہو تب اماں کو دے دیں گے، اماں نہ ہو تب ابا کو دیں گے، ابا نہ ہو تب میں پیچھا کر رہا ہوں، خالو کو دے دیں گے، خالو نہ ہو تب چاچی کو دے دیں گے، چاچی نہ ہو تب بھابھی کو دے دیں گے، بھابھی نہ ہو تب وہ بھی گھس غصے میں آ کے کسی جگہ رکھ دیں گے۔ میں نے کہا کوئی جگہ نہ ہو تب تو جب اللہ نے رسول کے نور کو سب سے پہلے بنایا، ہر جگہ سے پہلے بنایا، تو بنا کے رکھا کہاں؟ یہ پوائنٹ سمجھانا تھا، پہلے جگایا ہے اب سمجھایا ہے۔ اللہ نے نور کو جب سب سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟ جنت میں رکھا نہیں جا سکتا، جنت سے پہلے ہے، آدم سے پہلے ہے، جبریل سے پہلے ہے، میکائیل سے پہلے ہے، خلد سے پہلے ہے، وحید سے پہلے ہے، سلسبیل سے پہلے ہے، کوثر سے پہلے ہے، تسنیم سے پہلے ہے، عرش سے پہلے ہے، فرش سے پہلے ہے، کعبہ سے پہلے ہے، مدینہ سے پہلے ہے،
سارے جہان سے پہلے ہے، حور و غلما سے پہلے ہے، فرشتوں سے پہلے ہے، نبیوں سے پہلے ہے، رسولوں سے پہلے، اولو سب سے پہلے ہے۔ تو بنانے والے، تو نے جب نور کو بنایا تو رکھا کہاں؟ میں اشارہ کر کے گزر جاؤں، مجھے اپنی حد شرع معلوم ہے، اسی حد میں رہ کر کہنا چاہتا ہوں، میں حد میں رہوں گا، اللہ تمہیں بے حد سمجھائے۔ میں حد میں رہوں گا، اللہ اپنے فضل سے تمہیں سمجھائے۔ تو وہ یہ ہے کہ رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟ جب جگہ ہی نہیں تو رکھا کہاں؟ کوئی اس سے پہلے ہے ہی نہیں تو اسے رکھا کہاں؟ جب پہلی رچنا ہی یہ نور ہے تو بنا کے رکھا کہاں؟ ایک بات بولوں، بہت دماغ میں جو مضامین آ گئے ہیں اس میں مدرسہ تو 4 آنا ہے اور خانقاہ 12 آنا داخل ہو گئی ہے۔ میں اسی لیے رک گیا کہ دونوں کا امتزاج کر لوں، دونوں کو کھول کے بڑھیا شربت والا ہوں، کیونکہ وہ طریقت کا جس میں شریعت نہ ہو، وہ شریعت جس میں طریقت نہ ہو، تو وہ 40 دن کی بیکاری سے خواجہ غریب نواز کی غلامی میں ملی ہوئی تاجداری بہتر ہے تیری بیکاری سے۔ کچھ جگہ شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت ہم طریقت والے ہیں، طریقت والے ہیں، شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایسے ہوا جیسے ایک مثال دے دوں، ابے بغیر شریعت کے طریقت ہے ہی نہیں۔ جیسے سر میں بال ہوتا ہے نا، بال تو اس کا حسن بڑھانے کے لیے بیچ میں مانگ نکالتے ہیں کہ نہیں؟ مانگ کیوں نکالتے ہو؟ تاکہ بال کا حسن بڑھ جائے۔ تو شریعت ہے سر کا بال، طریقت ہے اس کی مانگ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے سر پہ بال ہو اور مانگ نہ نکالے، شریعت والا ہو صوفی نہ ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے مولوی ہے مگر صوفی نہیں ہے، بال ہے مگر مانگ نہیں نکالتا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا کہ سر میں مانگ نکالو بال نہ ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں شریعت نہیں چاہیے ہم طریقت والے ہیں، وہ سب علمی زبان میں گنجے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو ناخن ہی نہیں دیا۔ گنجے کو ناخن نہیں دیا جاتا ورنہ خون نکال دیتا ہے۔ ایسوں سے بچو۔ کیا بات ہے؟ میں حد میں رہوں، میں نہ بولوں۔ ارے بولوں گا تب نہ فتوا دیں گے آپ لوگ۔ کیوں حضرت کب فتوا دیجیے گا مجھ پر جب میں بولوں گا؟ میں بولوں نہیں تم سمجھ جاؤ۔ کیا بات ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں بولوں گا نہیں تو سمجھو گے کیا؟ تو چلو آپ اسی میں صلح کر لیں، جتنا بولنے میں حرج نہیں ہے، جتنا بولنے میں حرج نہیں اتنا میں بولوں، باقی سمجھ جاؤ۔ اب اسی انداز سے میں کچھ بولوں گا، کچھ نہیں بولوں گا، آپ دونوں سمجھ جائیں۔ جتنا بولتا ہوں وہ یہ، کیا بولا تو ہاشمی؟ مالک یہ کہہ رہا ہوں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو رکھا کا کعبہ نہیں، مدینہ نہیں، حور نہیں، غلما نہیں، مرسل نہیں، مرسلین نہیں، ملک نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، جنت نہیں، فردوس نہیں، تسلیم نہیں، سلسبیل نہیں، کوثر نہیں، رکھا کہاں؟ کہا ہاشمی تو میرے نبی کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے، یہ نور ہے نور، اس کو جگہ کی ضرورت نہیں، جگہ اس نور کے محتاج ہیں، یہ جگہوں کا محتاج نہیں، جگہیں اس کی محتاج ہے۔ اس نور کے لیے تو جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہاشمی تو اور ہے، تجھے مکان چاہیے، اے بندہ تو اور ہے، تیرے لیے جگہ چاہیے پونا میں، تب تو پونا میں رہے گا،
جگہ ملے گی بمبئی میں تو بمبئی میں رہے گا، جگہ ملے گی بھیونڈی میں تو تو بھیونڈی، تو جگہ کے پیچھے بھاگے گا۔ یہ تو نور ہے، جگہ اس کے پیچھے بھاگیں گی، اس کو جگہ کی ضرورت نہیں، نور کو جگہ کی ضرورت نہیں۔ پھر رکھا کہاں؟ کر رکھنے کا سوال کیا؟ تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کوئی نہیں؟ یہ بول کہ جگہ نہیں، یہ کیسے تو نے سمجھا کہ کوئی نہیں؟ بنانے والا تو ہے، بنانے والا تو ہے، بنانے والا تو ہے۔ بنانے والے نے بنایا، نور کو بنایا، اور بنا کے نہ یہاں رکھا نہ وہاں رکھا نہ کسی جگہ رکھا، بلکہ بنا کر قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا۔ یہ لفظ سمجھ آیا کہ نہیں؟ قرب خاص میں، آسان کر دوں، اپنے پاس میں رکھا۔ جگہ کی کیا ضرورت؟ قرب خاص میں رکھا، بنایا اور بنا کر قرب خاص میں رکھ کر، اے میرے محبوب، اسی لیے تو تو حبیب ہے، حبیب ہے۔ دیکھنا کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ خدا نے نور بنایا، بنایا، بنا کر اسے حبیب بنایا، حبیب بنایا، قریب کیا، قریب کیا۔ کیوں کیا؟ نہیں سمجھا؟ اس لیے میں نے بنایا کہ بنانے کے بعد میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی تو محبت ہے۔ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی تو تعلق ہے۔ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی تو تقرب ہے۔ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی تو رضا ہے۔ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی میری مرضی ہے۔ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی میری مشیت ہے۔ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، یہی میری محبت ہے۔ میں تمہیں دیکھوں تو میں تمہیں دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہوں، میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ اب کوئی یہ بھی نہیں جان سکے گا کہ تم نے کتنی دیر تک دیکھا، کئی گھنٹہ دیکھا، کئی دن دیکھا، کیونکہ میں نے گھنٹے سے پہلے بنایا، دن سے پہلے بنایا، ٹائم سے پہلے بنایا، وقت سے پہلے بنایا، سمے سے پہلے بنایا۔ کسی کو نہیں بنایا، تیرے نور کو بنایا تاکہ تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں، میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو۔ اے محبوب، تم مجھ کو اپنی طبیعت سے دیکھو، اپنی طبیعت سے دیکھو، میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھوں، میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرزند غوث اعظم، ابن محدث اعظم، نور نظر خواجہ اعظم۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ بات ابھی قادری صاحب میرے برادر طریقت نعرہ لگا رہے تھے، اسی میں ایک نقطہ یاد آ گیا، ایکسٹمپور مائنڈ میں آ گیا، منہ سے عرض کر دوں۔ دیکھیں کتنے لوگ اسے کیچ کرتے ہیں، اے رسول، اسی بات کو دوسرے انداز سے، اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد میں جیسا دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، اور جیسا تو مجھے دیکھ لے کوئی اور نبی دیکھ لے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، وہ بھی دیکھیں گے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، وہ بھی دیکھیں گے، مگر وہ ذات کی تجلی نہ ہوگی، صفت کی تجلی ہوگی، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہوگی، دور سے ہوگی۔ وہ صفت کی تجلی دیکھیں گے دور سے، تو ذات دیکھ لے اپنے نور سے۔ کوئی تیسرا نہ تھا، نور بنایا اللہ نے، نور بنانے والا اللہ، بننے والا نور، کوئی تیسرا نہ تھا۔ نور بنایا، تیسرا نہ تھا، تیسرا نہ تھا۔ ایک موقع اور ہے جب تیسرا نہ تھا، ایک موقع اور ہے
ایک موقع تو یہ ہے کہ جب نور بنایا، اللہ نے نور بنایا تو تیسرا نہ تھا، اور ایک موقع اور ہے معراج کی رات، جب لامکان میں بلایا کوئی تیسرا نہ تھا، کوئی تیسرا نہ تھا، جبریل بھی سدرا پہ رک گئے۔ بہت علماء کرام سے سنا ہوگا فروز تجلی بسوست پرم نا، خوب سنا ہے نا، میں کوئی جملے میں کہہ کے نکل جاؤں اپنی زبان میں، اے رسول میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اور اے رسول میں تم کو روکوں گا نہیں کہ جلووں میں جل جاؤ گے، میں روکوں گا نہیں، تم میری طرح نہیں ہو۔ اس کو آپ بھی ہندوستانی میں یوں سمجھ لو، میں کیسے چلوں یا رسول اللہ فضرا پہ مجھے رکنے دیجئے، میں کیسے چلوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اور تم کو کیسے روکوں، تم میری طرح نہیں ہو۔ تو رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا نا، جبریل نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا، تو جو عقیدہ جبریل کا ہے وہی عقیدہ ملک الموت کا بھی تو ہے، جو جبریل کا ہے، کیونکہ جبریل تو فرشتوں کے سردار ہے نا، تو ملک الموت کے بھی تو سردار ہوئے، تو ملک الموت کا بھی تو یہی عقیدہ ہے نا کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ پونا والوں ایمانداری سے، جب عمرہ کرنے جاتے ہو یا اور کسی دیش میں جاتے ہو، بدیش میں جاتے ہو، اور کوئی اگر کہیں اپنے علاقے کا آدمی ملتا ہے تو لپک کے ملتے ہو جی نہیں؟ ولیم اسکاٹ بولتا نا، مین دی سول سو ڈیڈ، کیا کوئی ایسی مری ہوئی آتما کا آدمی دنیا میں زندہ ہے جو بدیش سے اپنے دیش کی طرف آئے، راشٹر بھوم کی طرف آئے، اور دل اس کا خوشی سے نہ اچھلے؟ بریتھنگ مین دی سول سو ڈیڈ، ایسا مرا ہوا آتما کا کوئی ملے گا؟ اگر ملے تو اس کے پاس جاؤ، ڈسپائٹ دوز ٹائٹلز پاور اینڈ پلس، چاہے اس کے پاس کتنی پدویاں ہو، دولت ہو، نام ہو، دھندا ہو، کاروبار ہو، ڈبل موت مرے گا، ڈبلو ڈائی، دو ہی موت مرے گا، ایک تو ہی پاس اوے فار ایور، اور دوسری موت یہ ہے کہ مرنے کے بعد انویپٹ، ان آنرڈ، انسنگ۔ دیش پریم مہتوپورن ہے، حب الوطن ہمارے خمیر میں ہے، اپنے مادر وطن سے لگاؤ ہمارے ضمیر میں ہے، اور اپنی زمین کی وفاداری ہمارے دین میں ہے۔ کیا بات ہے دل، ارے یار ہم لوگ جب بمبئی میں اترتے ہیں اور کوئی کہاں گئی رہے ہو، اللہ مکڑی چٹنی کھائی لو، تو اچھا لگتا ہے مجھ کو کہ مل گیا اتر بھارتی کو اتر بھارتی، اور کہیں اپنی عقیدے کا مل جائے تب تو مکے میں اپنی الگ جماعت بنا لے، کیونکہ جس کے پیچھے نمازی نہیں ہوتی کائے نماز خراب کریں، تو اگر اپنے عقیدے کا مل جائے اور خوشی ہوتی ہے نا، تو جب ملک الموت سنی کے یہاں آئیں گے دیکھیں گے کہ تو رسول کو لاجواب مانتا ہے، رسول کو بے مثال مانتا ہے، رسول کو بے نظیر مانتا ہے، تو اپنا سمجھیں گے، اور جب اپنا سمجھیں گے تو روح کیسے لے جائیں گے؟ ارے ایسے ہی کھینچ لے جائیں گے جیسے آٹے سے بال نکل جائے، ایسے لے جائیں گے جیسے پھول شاخ سے توڑ دیا جائے، یا ایسا لے جائیں گے جیسے پھول سے خوشبو اڑ جائے پتہ ہی نہ چلے، اور جب بدعقیدہ سے ملیں گے رسول ہماری طرح ہے، رسول ہماری طرح، ملک الموت جب اس کے پاس جائیں گے، میرے سردار جبریل کا عقیدہ تو یہ ہے، جبریل امین کا عقیدہ جو ہے کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے، یہ مولوی اپنی طرح سمجھ رہا ہے، دنیا کئی دبائی کے گردنیاں مار کے سینوا میں ہتھوڑا ڈال کے کرے جوا کھرچ کے روح لے جائیں گے۔ تو بدعقیدو ملک الموت سے تو ڈرو۔ کیا بات ہے؟ جبریل امین نے کہا رسول ہماری طرح نہیں ہے، ہم انہیں روکیں گے نہیں، اور ہم رسول کی طرح نہیں ہیں، ان کے ساتھ جائیں گے نہیں۔
تو رسول کو اپنی طرح نہ سمجھنا جبریل امین کا عقیدہ ہے. اور آج جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں نا تو بریلوی ہے. یا اللہ، جو رسول کو بے مثال سمجھے وہ بریلوی ہے. تو بے مثال تو جبریل امین بھی سمجھ رہے ہیں. تو کہا حضرت جبریل بھی میں نہیں کہہ سکتا، میں انہیں بغدادی اجمیری نہیں کہہ سکتا، تو بریلوی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں عظمت جبریل کو جانتا ہوں. جب دنیا میں بغداد، اجمیر، کچھوچا، مارہرا، متحرہ، بریلی، بدایوں نہیں تھا، تب جبریل تھے. سید الملائکہ ہیں جبریل، رسول ملائکہ ہے جبریل. ان کا عقیدہ ہے کہ رسول بے مثال ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا. جبریل رک گئے، رسول اکیلے چلے گئے. ایک جی چاہتا علماء کو دیکھ کر کے میرے نبی نے کہا تھا، ایک اشارہ کیا تھا جبریل چلو، تب کہا تھا. جب رسول نے کہا موڈ اچھا تھا سرکار کا، چلو، تب سدرا پہ کہا نہیں، بال برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. ایک بات یاد رکھو، اللہ نے فرشتوں کو عقل دیا ہے، عقل. سبحان اللہ. سوز دل نہیں. کیا بات ہے. درد ہجرا نہیں، کسک، بے چینی، درد، چبھن، ٹیس، اختر شماریاں، انتظار، ویرہ کی اگنی، پریم کی بھٹی میں جلنا، معشوق کا انتظار کرنا، یاد محبوب میں تڑپنا، سوزے درو، ہجر و فراق، درد و علم، مجروح قلب، اختر شماری، یہ فرشتوں کو نہیں دیا، عقل سلیم دیا. تو جبریل نے جو فیصلہ کیا کہ آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، بہترین فیصلہ، صحیح ترین فیصلہ، عقل سلیم کا فیصلہ. مگر میرا وجدان کہتا ہے کہ سدرا پر جبریل کے بجائے اگر بلال حبشی ہوتے اور نبی اشارہ کر دیتے تو بلال عقل سے کام نہ لیتے اور جذبہ عشق میں اسی طرح جلووں میں جل جاتے جیسے آتش نمرود میں ابراہیم چلے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حامی ملت. کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی، عقل کا مزاج اور ہے، عشق کا مزاج اور ہے. بہرحال میرا نبی چلا گیا، کہاں گیا؟ لامکہ گیا. لامکہ